شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن کے اس سلسلے میں گزشتہ نشست میں قرآن کریم کے وہ پہلا پارہ جو تراویح میں سنا گیا اس کے مختصر خلاصہ بیان کیا گیا۔ آج کی اس مجلس میں دوسرے پارے کا مختصر خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ ظاہر ہے خلاصہ اور خلاصہ بھی مختصر اس معنی میں کہ قرآن کریم کی آیات اور اس کے احکامات اور اس کے اندر جو اسرار و حکم ہیں اور عبرت اور معزت کے جو مختلف پہلو ہیں ان کا کسی ایک مجلس میں اس طریقے سے احاطہ ناممکن سی چیز ہے، لیکن یہ کاوش صرف اس لیے ہے کہ قرآن کریم کے عمومی طور پر جو پیغامات ہیں اس کا ایک سرسری سا جائزہ اور اس کے حوالے سے سب لوگوں کو اس پیغام سے قریب کرنے کی ایک کوشش کے طور پر یہ کاوش کی گئی ہے۔ دوسرے پارے کا آغاز ایک عظیم واقعے سے ہوتا ہے کہ جو تحویل قبلہ کہلاتا ہے۔ جیسے آپ کے علم ہے کہ ابراہیمی نسبت جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو حاصل ہے، اور وہ قبلہ اصل تو وہی تھا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک خاص حکمت کے تحت اس قبلے کو تحویل کر کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 16 ماہ تک اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اور اس میں گویا 2-3 حکمتیں جو اہل علم نے بیان کی ہیں، اس میں ایک بڑی حکمت تو یہ تھی کہ وہ قبلہ جو ایک انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ رہ چکا تھا بیت المقدس، تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فضیلت سے بھی محروم نہ رہیں اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا اعزاز بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو۔ اور دوسری نسبت یہ تھی کہ جو اہل کتاب ہیں یہود اور نصارہ، ان کی تالیف قلب بھی جو ہے وہ مطلوب تھی۔ اس اعتبار سے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا اور آپ نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اب 16-17 ماہ کا یہ عرصہ اس انداز میں گزرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلبی میلان اور عظمت اور اس ہیبت جو کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اس کو جو نسبت ہے، اس کی وجہ سے آپ دلی خواہش تھی آپ کی کہ دوبارہ کعبۃ اللہ کی طرف اجازت ملے، چنانچہ وہ تحویل قبلہ کا حکم اس میں نازل ہوئی۔ اور اس حوالے سے مشرکوں اور جو منافقین نے اس حوالے سے بہت سارے اعتراضات وغیرہ بھی کیے کہ یہ کیا بھی قبلہ ایک طرف تھا پھر دوسری طرف کر دیا گیا، اب یہ سب کیا چیزیں ہیں۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب۔ تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی کہ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور بہرحال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو اس اختیار ہے کہ اس نے یہ سب علامتیں جو متعین کی ہیں، کس علامت کو وہ فوقیت دے اور کس کو اختیار کرے اور کس کا انکار کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کے اختیارات میں یہ چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ کا یہ حسن ادب بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ آپ رخ کر کے آسمان کی طرف یہ دلی خواہش تو کرتے تھے، لیکن اس چیز کا اظہار زبان سے آپ نے نہیں فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس دل کی اس خواہش اور آسمان کی طرف رخ کرنے کی بھی قدر رکھی اور تحویل قبلہ کا حکم نازل فرما دیا۔ اور اس سلسلے میں جو آخری بات بڑی فیصلہ کن جو ہے وہ بات فرما دی گئی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے ظاہردار لوگوں کو، چاہے وہ اہل کتاب کے لوگ ہوں یا دوسرے کفار ہوں، کہ جو دین کے معیار میں انہی ظاہری چیزوں کو رکھتے ہیں، ان کو یہ بات بتائی گئی کہ دین ہے کس چیز کی طرف ہے، کہ صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ لینا ہی نیکی نہیں ہے، بلکہ حقیقی نیکی کیا ہے۔ تو اس میں پھر لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الى آخر الآیہ، وہ آیت نمبر 177 جس کو آیت البر بھی کہا جاتا ہے، یعنی نیکی کی آیت۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بڑی اہم ترین آیت ہے کہ اس میں 16 کے قریب احکامات کا استنباط کیا گیا ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان ابواب البر کو بیان کیا کہ نیکی ہے کس چیز کا نام ہے، دینداری کس چیز کا نام ہے، دین کی طرف نسبت
کیا صرف ایک ظاہری چیز ہے یا اس کا دل کے ساتھ اور اس کے اعمال کی صورت میں اس کا اظہار جو ہے کس قدر ضروری ہے، اس اعتبار سے یہ آیت البر بہت ہی اہم ترین آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بحث کو سمیٹتے ہوئے اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے متعلق ایک اور مسئلے کا اظہار 158 نمبر آیت میں بیان کیا گیا کہ جاہلیت کے ایام میں اصاف اور نائلہ نام کے دو بت جو ہے وہ مشرکین نے صفا اور مروہ پہ رکھ دیے تھے اور اس کی طرف جو ہے اس کی عقیدت رکھتے تھے۔ تو اسلام کے نزول کے بعد اس چیز کو صحابہ کرام کے دلوں میں ہلکا سا یہ خلجان تھا کہ اب وہ جگہیں کہ جہاں بت رکھے گئے تھے کیا اس کا طواف اور اس کی سعی جائز ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے بھی جو ہے ان کو یہ بات کہی کہ ان کے لیے اس میں اس کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ قرآن کریم میں گویا پہلا مقام ہے کہ جب حلال اور حرام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات نازل ہو رہی ہیں کہ کس چیز کو مشرکین جن چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں یا جن چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، کیا ان کا یہ اختیار ہے کہ یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے؟ تو کسی چیز کی تحلیل اور تحریم کا اختیار صرف اللہ کا اختیار ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو حرام کردہ چیزیں ہیں، مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانور، ان بڑے جو ہے حرمت یعنی حرام چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر اگلی آیات کے اندر جو ہے قصاص کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ بات کہی گئی کہ اسلام کا جو نظام عدل ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملے اور مظلوم کو ہر طرح کے ظلم اور تعدی سے اور اعتداء سے بچا کر ان کی جان اور مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے۔ چنانچہ قصاص کو جو ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور پھر آیت نمبر 178 سے لے کر آیت نمبر 189 تک اس کے جو ہے احکامات بیان کیے گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 180 نمبر آیت کے اندر جو کسی شخص کے لیے بھی موت جو قریب المرگ شخص ہو تو اس کو یہ لگے کہ اب اس کی موت کا وقت آ گیا تو اس کے لیے وصیت کے جو احکامات ہیں وہ بیان کیے گئے۔ پھر اس کے بعد 186 سے لے کے 187 تک کی آیات میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت اور اس کے سلسلے میں کتب علیکم الصیام سے آگے تک جو آیات کے اندر رمضان المبارک کے روزے کے احکامات بیان کیے گئے، اور اس سلسلے میں وہ لوگ جو کسی سفر یا عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے لیے جو کیفیتیں ہیں، اسی طریقے سے جو رمضان کی راتوں میں اعتکاف کی حالت میں یا رمضان کی راتوں میں جو شادی شدہ حضرات و خواتین کا آپس کا جو تعلق ہے میاں بیوی کا، اس کے حوالے سے احکامات بیان کیے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے دوسرے کا مال جو ناجائز طریقے سے باطل طریقے سے جو کھانا، جوا، چوری، غصب شدہ، رشوت اور اس حوالے سے جتنے بھی ناجائز طریقے اکل اموال الناس بالباطل ہیں ان کا تذکرہ 188 نمبر آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے قمری تاریخوں کا جو استعمال ہے اس کی تفصیل بتائی گئی ہے کہ ان کئی ساری اسلامی عبادات ایسی ہیں کہ جن کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ قمری تاریخوں کے ذریعے مہینے کے پہلے ایام کی تعیین کی جائے، اس کی تفصیل ہے۔ پھر اس کے بعد جہاد اور قتال کو مسلمانوں کے لیے جو فرض عین قرار دیا ہے اور جو فرض قرار دیا ہے مختلف حالات کے اندر، اس کی جو تفصیلات ہیں اس کو آیت نمبر 190 سے لے کر آیت نمبر 195 تک تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسلام کے اہم ارکان میں جو رکن ہے حج، اس کے سلسلے میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اور حج کے اندر جو اس حج کے جتنے بھی مناسک ہیں اور جو شعائر ہیں ان شعائر کی جو تفصیلات ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے سلسلے میں کیا اس کے دنوں تجارت، خرید و فروخت اور بہت سارے کیا یہ چیزیں جائز ہیں یا ناجائز ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ایام جاہلیت کے اندر مشرکین نے اس عبادت کو جو آلودہ کر دیا تھا اپنے باطل قسم کی رسومات کے ذریعے، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کثیر کی تلقین کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 200 یہ تذکرہ سارا جو حج کا ہے یہ آیت نمبر 196 سے لے کر آیت نمبر 220 تک ہے۔ پھر جو ہے آیت نمبر 215 میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں ایک بات عرض فرمائی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کی کیا اہمیت ہے،
اور یہ جو خرچ کیا جائے اس کے سلسلے میں کیا نیت ہونی چاہیے، یہ تفصیلات ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے مرتد شخص کا جو آدمی دین کو چھوڑ دے تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں، اور اس کے اعمال کے باطل ہونے کا اور جہنم کے حقدار ہونے کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد شراب اور جوا وغیرہ، اور یہ پہلی آیت ہے 219 نمبر آیت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کے سلسلے میں اور اس کے حرام ہونے کے سلسلے میں جو اس پر پابندی لگائی ہے، اس کے پہلے مرحلے میں جو تذکرہ کیا ہے وہ یہ آیت ہے 219 نمبر کی، جس میں شراب کو تمام خبائث کی جڑ قرار دے کر اور اس کے اندر جو نقصانات ہیں ان کا اظہار کر کے، پھر اس کے بعد تدریجی طور پر، چونکہ یہ ایک عادت بہت ہی راسخ ہو چکی تھی اس جاہلی معاشرے میں، چنانچہ یہ پہلی آیت ہے کہ جس کے ذریعے ایک جھلک دکھا دی گئی کہ یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ چیز ہے اور انسانوں کے لیے اخلاق اور مال کی اور صحت اور عزت کے لیے نقصان دہ ہے، اور پھر اس کے بعد پھر اس کی حرمت کے جو ہے حتمی احکامات بعد میں نازل کیے گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے شادی بیاہ کی جو زندگی ہے، خاندان کی بنیاد جن اصولوں پر ہوتی ہے اور اس کے لیے جو ازدواج کا جو سلسلہ ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ بھئی شادی جو ہے کن لوگ ایسے ہیں کہ جو جن کے ساتھ شادی جائز ہے، تو ظاہر ہے کہ اسلامی معاشرے کی بنیاد اگر پڑھنی ہے تو زوجین کا اسلام کا اہل اسلام میں ہونا ضروری ہے، تو مشرک عورتوں سے نکاح کیا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، 221 نمبر آیت سے یہ تفصیلات جو ہے بیان کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے کچھ طہارت کے مسائل، خصوصی طور پر مخصوص ایام میں میاں بیوی کے آپسی تعلق کے حوالے سے کیا جائز ہے اور کیا نہیں ہے، اس حوالے سے ایک خصوصی چیز جو آیت نمبر 223 سے لے کے 222 میں 222 اور 223 میں ایک اہم ترین مسئلہ جو طہارت سے بھی، سینیٹیشن سے بھی اور صحت سے بھی جس کا تعلق ہے، اس حوالے سے اہم ترین حکم جو ہے اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ اس سے پہلے جو یہود اور نصارہ ہیں وہ اس حالت میں آپسی باہمی تعلق کو ان ایام مخصوصہ میں ناجائز نہیں سمجھتے تھے، تو اس کے سلسلے میں احکامات نازل فرمائے گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے گھر کے کسی معاملے میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ناراض ہو کر اس سے جو ہے بیوی کے ساتھ جو ہے تعلق کو ختم کرنے کی اگر قسم کھا جائے تو اس کے سلسلے میں کیا حکم ہے، یہ آیت نمبر 227 سے 226 اور 227 کے اندر بیان کیا گیا۔ پھر اسی طریقے سے طلاق، عدت، رضاعت، ان سارے جو ہے بہت ہی تفصیل کے ساتھ یہ احکامات ان آیات کے اندر بیان کیے گئے۔ گویا عائلی زندگی کو بھی اس یعنی فیملی لائف کو بھی اس حوالے سے ان آیات کے اندر بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اور شوہر اگر اپنے بیوی کو مہر کی صورت میں جو کچھ دیتا ہے، کیا وہ لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا، یا خلا کی صورت میں کیا اجازت ہے، اس کی تفصیلات ہیں۔ اور ان چیزوں کے علاوہ جو ہے خاص طور سے آج جو بچوں کے حقوق کے حوالے سے بات ہوتی ہے، یہ اس آیت نمبر 233 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ بچہ کہ جو ابھی شیر خارگی کے عالم میں ہے، دودھ پینے کی عمر میں ہے، اور اگر اس کے ماں باپ کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے طلاق وغیرہ کی صورت میں، تو کیا اس کو دودھ پلانے کی مدت جو ہے اس کے سلسلے میں کیا ہے، تو اس میں رضاعت کے سلسلے میں خصوصی طور پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ دودھ پیتے بچے کا یہ حق ہے کہ اس کو دودھ پلایا جائے، اور اس کی عدت جو دودھ پلانے کی جو مدت ہے 2 سال وہ پوری کی جائے، اور اس عرصے میں بچے کے باپ کی یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ دودھ پلانے والی جو ماں ہے اس کے حقوق اور اس کا جو معاوضہ ہے وہ دے کر بچے کو جو ہے دودھ کے اس حق سے محروم نہ کرے۔ پھر اس کے بعد جو ہے عدت کے کچھ احکامات ہیں، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے اخیر میں 2 واقعات ایسے ہیں کہ جن کو بیان کر کے یہ واقعہ ختم ہوتا ہے، یعنی یہ پارہ ختم ہوتا ہے۔ پہلا ایک ایسی قوم کا تذکرہ کہ جہاں طاعون کی بیماری آئی بنو اسرائیل میں، اور سارے کے سارے لوگ موت کے خوف سے اس علاقے کو چھوڑ کر بھاگ گئے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں یہ بیان کیا کہ موت کا خوف ان کو بچا نہیں سکا بلکہ وہ موت کے شکار ہوئے۔ تو پھر یہ اس چیز سے گویا یہ سبق ملتا ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے سامنے جو ہے کسی کی نہیں چلتی، اور کوئی آدمی موت سے کتنا بھی بچنا چاہے وہ بچ نہیں سکتا، اللہ ہی جسے بچانا چاہے وہ بچ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے طالوت کا جو واقعہ ہے بنی اسرائیل میں
کہ کتنے عظیم لشکر کا مقابلہ کتنے کم تر جو ہے تعداد کے لوگوں نے خالص ایمان اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ذریعے مقابلہ کیا. اور یہ وہ واقعہ تھا کہ جو فراموش ہو چکا تھا، خود بنو اسرائیل تک کو اس واقعے کی تفصیلات معلوم نہ تھی، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی بیان کیا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور بلا شبہ آپ ہمارے رسول ہیں، رسولوں میں سے ہیں. تو گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان ساری آیات کے نزدیک آپ دیکھیے کہ کس قدر تنوع ہے مضامین کا اس پارے کے اندر، کہ جہاں احکامات اور پچھلی قوموں کے واقعات، اور اس کے بعد جو ہے عائلی زندگی اور جنائی جو احکامات ہیں، فوجداری قسم کے ہر طرح کے احکامات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور پھر اس کے بعد یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو اس رسول کو کے ذریعے جو ہے پہنچائی گئی ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری رسول ہیں. تو یہ کچھ خلاصہ تھا یا ایک جھلک تھی ان مضامین کا جو قرآن حکیم کی اس سورہ بقرہ کے ان آیات کے اندر، جو لگ بھگ 142 سے لے کر 253 تک دوسرے پارے کے اندر بیان ہوئی. یہ ان کا خلاصہ تھا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ علی النبی.